الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 8 فروری 2021 بروز سوموار ہے۔ آپ کے یہاں جامع مسجد میں علاقہ گجا ضلع بکھر میں ترتیب کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے چند دن قبل 22 جمادی الثانی کی تاریخ گزری ہے اور میرے ذمے بھی اسی عنوان کا بیان ہے۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ میں نے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خراج تحسین عرض کرنی ہے۔ بس توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، میں آپ کا وقت بالکل ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، جلسے والوں نے مجھے بر وقت آپ کی خدمت میں بٹھایا ہے۔ معزز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی حفاظت کے لیے یوں تو سارے صحابہ تھے، لیکن اگر کوئی بھی نہ ہوتا تو اکیلا ابو بکر سب پہ کافی تھا۔ آپ کہیں گے میں نے صرف عقیدت میں بات کی ہے، میں صرف عقیدت پہ نہیں، قوت دلیل پر بات کرتا ہوں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے اکیلے رسول اللہ کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے زاد العباد فی ہدی خیر العباد کی جلد اول میں لکھا ہے کہ احیانا یمشی یمینا ویمشی شمالا ویمشی اماما ویمشی خلفا۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد مدینہ طیبہ کے 1 ہفتے کا سفر، 500 کلومیٹر کا سفر ابو بکر نے رسول اللہ کے ساتھ یوں کیا کہ کبھی چلتے دائیں، کبھی چلتے بائیں، کبھی چلتے آگے کی طرف، کبھی چلتے حضور پاک کے پیچھے کی طرف۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا ابو بکر کیا بات ہے، ایک طرف ہو کر میرے ساتھ نہیں چلتے، جگہ بدل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو ابو بکر ایک ہی جگہ پہ ٹھہرے گا، اور اگر مرضی میری ہے تو پھر مجھے جہاں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں اس طرف حفاظت کے لیے آ جاتا ہوں۔ کوئی اور نہ بھی ہوتا تو اکیلا ابو بکر، ما خلق ابو بکر الا للرسول، یہ شخصیت اکیلی رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے کافی ہے۔ اور ابو بکر کے اعزاز، انعام، احترام، اکرام، فضل، مرتبہ، رتبہ، اس کا ذکر ہم کہاں تک کریں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندنا ید الا قد کافینا الا ابا بکر، کہ جس بندے نے ہم پہ احسان کیا میں نے کوشش کر کے دنیا میں اس احسان کا بدلہ لوٹا دیا، سوائے ابو بکر کے جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں رب سے لے کر دوں گا۔ یہ تمام کی تمام صحابہ کی کرامات، فضائل، مسائل، دلائل ایک طرف، ابو بکر کی یہ تنہا شان ایک طرف، سب پہ کافی ہے۔ جس کے اسلام جس کا مقروض رہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دین و مذہب جس کا مقروض رہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنا تن، من، دھن، جان، مال، وقت رسول اللہ پہ لگایا۔ کوئی موقع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس میں
ایسا نہیں ملے گا کہ رسول اللہ پر تکلیف ہو اور ابو بکر ساتھ نہ ہو، یہ نہیں ملے گا۔ آپ ڈھونڈنے سے ایسا موقع لا کر دے دیں تو اسلام میں بہت بڑی تاریخ ثابت ہو جائے گی کہ حضور پر کوئی مشکل تھی اور ابو بکر نہیں تھا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، ایسا کوئی لمحہ نہیں ملتا، ایسا کوئی وقت نہیں ملتا، ایسا کوئی مقام نہیں ملتا، ایسا کوئی موقع نہیں ملتا جہاں رسول اللہ مشکل میں اور ابو بکر ساتھ نہ ہو۔ نہ حالت جنگ ملتی ہے، نہ ایسی حالت امن ملتی ہے، نہ ایسی حالت سفر ملتی ہے، نہ ایسی حالت حضر ملتی ہے۔ ہر موقع پہ ابو بکر نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ میں ایک جملہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ توجہ رکھیں گے۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں نا، ایمان لانے کے پہلے دن ہی وہی کام شروع کر دیا جو رسول اللہ نے کیا تھا۔ وہ کام کیا ہے؟ دعوت الی الدین، دین کی طرف بلانا، دین کی طرف دعوت دینا، دین کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا۔ یہ ابو بکر نے کیا۔ پہلے دن کلمہ پڑھا ہے، اسی دن 6 بندوں کو کلمہ پڑھا کے وصولی رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا۔ زبیر ابن العوام، توجہ رکھنا، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ کے یہ صحابہ اور اس طرح اور بغیر عشرہ کے 2، یہ 4 اور 2 6 صحابی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر پہلے دن کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے اس طرح حضرت رسول اللہ کے دین کی دعوت کو سنبھالا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان مال وقت کو نہ دیکھا بلکہ چاہت پیغمبر کو دیکھا، رسول اللہ کی چاہت کو دیکھ کر ترتیب رکھی ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے ایک ایک موقع پہ اپنے مال دولت کو خرچ کیا ہے تو رسول اللہ کی ذات کے لیے کیا۔ کوشش فرماتے کہ کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ جو حضور فرمائے میں اس سے پیچھے رہ جاؤں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے المنبہات میں ایک حدیث پاک لکھی ہے، حدیث پاک تفصیلی ہے، میں اس سے ایک محل استشہاد و استدلال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری فرماتے ہیں، ایک موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الیکم من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا میں اگر پسند کرنے کا موقع ملے نا اور کہا جائے کہ اس چیز کو پسند کرو تو میں 3 چیزوں کو پسند رکھتا ہوں۔ ابو بکر نے بھی 3 بتائیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور المرتضیٰ نے بھی 3 بتائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے 3 انہوں نے بتائی اور 3 اللہ کی باتیں ارشاد کرائیں۔ یہ پوری حدیث ہے۔ میں اس سے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیب المرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نمبر 1، الطیب، مجھے اچھی خوشبو پسند ہے، والمرأة الصالحہ، نیک بیوی پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز نے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ادھر سے ابو بکر صدیق نے بھی 3 باتیں دی ہیں۔ نمبر 1، النظر الی وجہک، مجھے آپ کو دیکھنا پسند ہے، مالی انفق علیک، مجھے اپنا مال آپ پہ خرچ کرنا پسند ہے، وبنتی علی فراشک، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ پھر اس طرح پوری ترتیب چلی ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ جو 3 باتیں ابو بکر نے بتائی ہیں اور 3 باتیں رسول اللہ نے بتائی ہیں، یہ ان 3 میں ذرا غور کریں کہ 3 بنتی ہیں یا نہیں بنتی۔ حضور فرماتے ہیں خوشبو، نیک بیوی اور نماز۔ تو جو خوشبو ہے وہ نیک بیوی نہیں ہے، جو نیک بیوی ہے وہ نماز نہیں ہے، جو نماز ہے وہ نیک بیوی نہیں ہے، جو نیک بیوی ہے وہ خوشبو نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ آؤ ذرا ابو بکر کی 3 چیزیں دیکھیں۔ النظر الی وجہک، آپ کو دیکھوں، مالی انفق علیک، مال آپ پہ خرچ کروں، بنتی علی فراشک، بیٹی آپ کو دوں،
یہ تین چیزیں تو نہیں ہیں، یہ تو ایک چیز ہے، یہ تو ہے آپ، اصل تو حضور ہے۔ تو ابو بکر ایک ہی بات کرتا کہ مجھے آپ پسند ہے، تین کیوں کہا ہے؟ ابو بکر کی تین گنتی کے اعتبار سے تو تین ہے، کاؤنٹنگ، گنتی، شمار، عدد کے لحاظ سے تو تین ہے، لیکن اصل بات ایک ہے، مال بھی حضور پر، نظر بھی حضور پر، بیٹی بھی حضور کے لیے، تو اصل تو ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو بکر ایک ہی چیز بتانا چاہتے تھے کہ مجھے ایک ہی پسند ہے، وہ حضور کی ذات ہے، چاہے اس پہ مال خرچ کروں، چاہے انہیں دیکھوں یا انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں۔ لیکن ابو بکر نے ایک نہیں کہا، ایک کو تین کہا ہے۔ وجہ، اسے کہتے ہیں مزاج شناسی، اسے کہتے ہیں موافقت، اسے کہتے ہیں پیار۔ ابو بکر کے دل میں آیا جب حضور تین چیزیں بتا رہے تھے، خوشبو پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے اور نماز، تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے تو ایک ہی چیز پسند ہے، اگر میں اس موقع پہ کہہ دوں کہ مجھے صرف آپ پسند ہو، صرف آپ، یہ کہہ دوں تو حضور پاک کے ساتھ موافقت نہیں بنے گی، میں علیحدہ ٹھہر جاؤں گا کہ حضور کو تین پسند اور مجھے ایک پسند ہے، میں رسول اللہ کے زمرے سے علیحدہ بیٹھ جاؤں گا۔ حضور جسے تین فرما رہے ہیں، میری جرت میں اس موقع پہ کہوں نہیں مجھے ایک پسند ہے، یہ حضور کے احترام میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ جہاں حضور فرمائے میری پسند کے اعتبار تین ہے، وہاں ابو بکر ابن ابی قحافہ بیٹھ کے کہے نہیں یا رسول اللہ میری پسند تو ایک ہے، کہا یہ حضور کے احترام میں کمی آئے گی۔ تو ابو بکر کیا کرنا چاہیے پھر؟ جب حضور پاک کی انداز میں کمی آئے گی تو مجھے تو ایک ہی پسند ہے، کیا اس مال کا جو کسی اور جگہ لگ جائے، کیا اس بیٹی کا کسی اور جگہ رشتہ چلا جائے، کیا اس نظر کا جو حضور سے ہٹ کے جائے، تو مجھے تو ایک ہی پسند ہے۔ تو اگر ایک کہتا ہوں تو بات تو سچی ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچا ہونے والی بات ہے، تو مجھے تو حضور کے سامنے نیچا ہونا چاہیے۔ اور اگر تین نہیں کہتا تو حضور کی موافقت نہیں بنتی کہ حضور نے تین کہے ہیں، میں کسی اور طرف ٹھہرتا ہوں، تو مجھے تھوڑا بہت ہٹ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہاں ابو بکر نے محبت کو عقل کے انداز میں پیش کیا ہے، اپنی محبت کو، مودت و مسرت و یگانگت و پیار و تعلق کو ابو بکر نے عقل کے انداز میں فٹ کیا کہ ابو بکر کہہ ایک چیز لیکن اس کی گنتی تین بنا دے تاکہ حضور کی موافقت حاصل ہو جائے۔ کہہ ایک کہ مجھے آپ پسند ہیں، لیکن گنتی کی ترتیب تین کر دے، کاؤنٹنگ تین کر دے، آداب تین بنا دے، تاکہ حضور کے سامنے علیحدہ ٹھہرنا نہ بنے۔ یا رسول اللہ آپ کو تین چیزیں پسند، خوشبو بھی، نماز بھی، نیک بیوی بھی، تو آپ کے غلام ابو بکر کو بھی تین چیزیں پسند ہیں، مال بھی آپ پر، نظر بھی آپ پر، بیٹی بھی آپ پر۔ یہ ابو بکر ہے جو اتنی سی بھی مخالفت رسول اللہ کی مول نہیں لیتا، اتنی سی مخالفت بھی۔ خود اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر کو پیغمبر سے کتنا پیار ہوگا۔ غار ثور کی رات ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چڑھ رہے ہیں پہاڑ پہ اور ابو بکر بھی چڑھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی نظر رسول اللہ کے پاؤں پر گئی، پاؤں مبارک کے تلوے متاثر ہو رہے تھے نوکیلے پتھروں سے، خون مبارک رسنا شروع ہوا۔ اس زمانے کی جوتیاں یوں جوتیاں نہیں تھیں۔ تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے جی میں آتا ہے اگر آپ مان جائیں تو بتاؤ۔ کہا اگر آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں تو میں بڑی آسانی سے آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ یہ وہ موقع ہے جو اس پہاڑ پہ اکیلا بندہ نہیں چڑھ سکتا۔ نانی یاد آویں دی بندے کو ذرا جبل ثور تے چڑھے تو صحیح نہ لکھا، جو گئے انہیں پتہ ہے۔ آپ میں سے کون کون سا بندہ غار ثور پہ چڑھ کے گیا ذرا بتا، کوئی گیا تو ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں جو گئے ہیں اس پر کوئی ریاکاری نہیں ہے، اگر گئے ہیں نا اوپر غار تک تو کوئی ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ دو بندے گئے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، انہیں اٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ بندے کو نانی یاد آتی ہے یا نہیں آتی، اونچا ہے یا نہیں ہے، سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ اسے کہتے ہیں غار ثور۔ یہی میں چھوٹی جری کو غور کو نہیں بھئی تھی، چھوٹی جری ہے میں لوک باؤ، یوں نہیں ہے۔ غار ثور سمجھ آ جاتی ہے بندے کو، کتنے بھی سو تھیں۔ اکیلا آج 1400 سال کے بعد
جب گاڑی اٹھا کر آپ جائیں تو آپ دیکھیں آپ سے دوسرے تا تیسرا گیئر لگتا ہے یا گاڑی آوازیں نکال کے کیسے اوپر جاتی ہے. کتنا بلند پہاڑ ہے. اس وقت راستہ یوں موٹر وے کا نہیں تھا. 1400 سال پہلے یہ سہولیات اور سڑکیں نہیں تھیں, گاڑیاں نہیں تھی, گیئر لگا کر یوں کک دے کر پک کے ساتھ اوپر چڑھ جانا نہیں تھا, اور وقت بھی رات کا تھا. اکیلا چڑھنا مشکل. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کندھوں پہ اٹھا لوں, محبت تو دیکھے. آقا نے گویا فرمایا ابو بکر اکیلا بندہ نہیں چڑھ سکتا, آپ کیسی بات کر رہے ہو, کہ یا رسول اللہ میری محبت تو دیکھیں. حضور نے مانا ہے نا, مانا ہے نا, کسی کے کندھوں پہ سوار ایسے ہوا جاتا ہے, وہ اپنے نہیں ہوتے. کیا بات ہے یار, یہ ابو بکر اپنا نہیں تھا, رسول اللہ اکیلی رات میں اس پر اعتماد کر کے نکل گئے. یہ اپنا نہیں تھا, اس کے کندھے پہ سواری کر لی. یہ اپنا نہیں تھا, اس سے دلی راز شیئر کر دیا کہ آج ہجرت کریں گے. یار یہ بھی اپنا نہیں تھا تو کائنات میں خدا کی قسم پھر وفا اتری بھی نہیں ہے, پھر صداقت نازل بھی نہیں ہوئی, پھر سچائی زمین والوں نے دیکھی نہیں ہے کہ سچائی کس چیز کا نام ہے اگر ابو بکر صدیق سچا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حضور پاک علیہ السلام کندھوں پر بیٹھے ہیں اور صدیق اکبر نے اٹھایا ہے. 3 میل کے اوپر غار موجود ہے, یوں چڑھ چڑھ کے آپ جائیں تو سمجھ آ جائے. ابو بکر صدیق لے کر گئے اور کسی جگہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا ہوں, ذرا تھوڑا سا اتر جائیں, میں صحیح کڈھانچہ ذرا, اسے پیار کہتے, میں تھوڑا سا سستیال ہوں, تھوڑا سا آرام کر لو. نہیں, صدیق اکبر نے گویا دل میں کہا ہوگا ابو بکر ایسے موقع کسے ملتے ہیں یار, یہ لمحے کسے ملتے ہیں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے غار میں پہنچایا. اور یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں, ذرا سنیے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب رسول اللہ کو کندھوں پر اٹھایا, میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, جب کوئی بندہ کسی کے کندھے پر بیٹھتا ہے تو اس کے پاؤں اٹھانے والے کی کس جگہ پہ لگتے ہیں؟ سینے. کہاں لگتے ہیں؟ سینے پر. ایک نہیں, دونوں پاؤں. اور نبی کے پاؤں کی برکت تو آپ جانتے ہیں نا, نہیں جانتے؟ حاجی صاحب آج حج سے آئے ہیں, وہ آپ کو مٹھائی کھلائے, کہا جی نہیں مٹھائی تو ہم ہر جگہ کھاتے ہیں. وہ آپ کو صحبت اور کھانا کھلائے, جی ہم ہر جگہ کھاتے ہیں. وہ آپ کو روسٹ کھلائے, جی ہم ہر جگہ کھاتے ہیں. ہم آپ سے کچھ پینے آئے ہیں. کیا کیا بولیے بولیے, کیا؟ آب زمزم, زمزم کا پانی پلاؤ. ہم اس لیے آئے ہیں. زمزم کا پانی کیسے نکلا تھا؟ ایک نبی کا شیرخواری کے وقت بچپنے میں ایڑی رگڑنے سے رب نے چشمہ جاری کر دیا تھا. ایسا ہے نا. اب نبی کے پاؤں کی طاقت سمجھیے, نبی کی ایڑی کی قوت اور مرتبہ اور رتبہ اور مقام سمجھیے کہ ایڑی لگی ہے اور چاہے زمزم جاری ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے, یہ عربی کا نہیں ہے. اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان ہے. بچہ پانی کے لیے بلک کے رو رہا ہے اور انہوں نے اس جگہ جہاں چاہے زمزم قائم ہے اس بچے کو وہاں سلا لیا. ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے, ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے. رسول اللہ سے 3500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. اب ماں دیکھنے دور دور تک جاتی ہے کہیں پانی ملے, اس بچے کو پانی پلاؤں. اسے پانی کی طلب و چاہت ہے لیکن پانی نہیں ملتا. ایک چکر, دوسرا چکر, تیسرا چکر, چوتھا چکر, یہ 7 چکر ہیں جو آج حاجی اور عمرے والا صفا مروہ میں دوڑ کے اس سنت کو دہراتا ہے. ماں ادھر بھی جا رہی, ادھر بھی جا رہی, لیکن جاتے ہوئے ایک پہاڑی سے اونچی جا کر وہاں پر نظر بیٹے کو دیکھے کہ کوئی جنگلی درندہ نقصان نہ دے دے, کوئی جانور تکلیف نہ دے دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, ایڑی رگڑی. اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, اس کی جگہ پہ پانی کا چشمہ ظاہر کر دو. حضرت اماں جان, اماں ہاجرہ تھک ہار کے آئیں, بیٹے کے قریب آئیں,
کہا او ہو جس نعمت کو دور دور ڈھونڈ رہی رب نے اس پاؤں کے نیچے ملا دی. ملا چاہے زمزم. اب زمزم کا معنی سمجھو. پانی تو نکل رہا تھا ایسے جیسے نکلنے کا حق ہو, اور پانی پھیلتا گیا جی, پھیلتا گیا, ہر سو پھیلتا گیا. جس جگہ حضرت اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے وہ بھی اٹھا کر دور, تھوڑا دور پانی بڑھ رہا ہے. 2 بندے ہیں وہاں, ایک یہ بچہ اور ایک ان کی اماں ہے, بس بواد غیر ذی زر, باقی نہ انسان ہے نہ انسانیت کا نام ہے وہاں. یہ عالم تھا. تو اماں نے اس کی منڈھیر بنائی کہ کہیں رک جائے, نہ رکا. تھوڑا سا اس کو سیو کر لو, تھوڑا سا اس کی حفاظت کر لو, نہ رکا. آخر اماں نے عبرانی زبان میں کہا زم زم رک جا ٹھہر جا, زم زم سٹاپ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر. نبی کی ماں کی زبان کو پانی بھی سمجھتا ہے. وہ پانی وہیں رک گیا لیکن کنویں کی شکل اور چشمے کی شکل بن گئی. قربان جائیں رسول اللہ کی ذات اقدس پہ. پانی سے ایک جملہ یاد آیا, آب زمزم اللہ کے رسول نوش فرما رہے, اور یہ تاریخ بتائی صحابہ کو, اور حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں. کہ اللہ ہماری ماں پر رحمت نازل کرے. رسول اللہ کے بھی تو اماں ہے نا, اماں ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں, ہم تو بنی اسماعیل ہیں. کہ اللہ ہماری ماں پر رحمت نازل کرے. اس نے زمزم کہا تھا, رب نے روک دیا, اس پانی کو یہاں ٹھہرا دیا. اگر اماں جان یہ لفظ نہ بولتی نا کہ زم زم, فرمایا تمہیں اپنی گلی اور محلوں تک اس پانی کی آمد مل جاتی, اس پانی کی پہنچ وہاں تک ہوتی جہاں تک ہر مسلمان موجود تھا. اماں نے فرما دیا, رب نے روک دیا. یہ ہے زم زم. اور آج اتنے 1000 سال اس کو گزر گئے ہیں. 3500 سال وہ ملائیں اور 1400 سال رسول اللہ کے, میرا کو 5000 سال کا زمانہ بنتا ہے. 5000 سال گزرنے کے بعد رنگ بو ذائقہ اس پانی کا نہیں بدلا. بولیے. آپ زمزم کے کین کدائی میں جائیں, اللہ آپ کو لے جائے. کدائی مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اماں ہاجرہ تھی. جب چھوڑنے آ رہے تھے حضرت ابراہیم, یہ امتحان تھا نا کہ بیوی بچے کو اس ایسی ویرانی میں جا کر چھوڑ دو. چھوڑا تو جب پہنچنے لگے تو بار بار اماں ہاجرہ پوچھ رہی تھی ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہیں, ہمیں کہاں رکھ رہے ہیں, میرے پاس دودھ پیتا شیر خار بچہ ہے, کہاں چھوڑ رہے ہیں, کس جگہ اتریں گے, کس جگہ. آخر جواب دینے کا حکم نہیں تھا. تو نے کہا کیا اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سر ہلایا, کہا پھر میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. جب سواری سے اترنے کا وقت آیا نا, اماں ہاجرہ نے پوچھا کس جگہ؟ کدا کہتے ہیں یہاں, اس جگہ کدا. تو کہا کدا اس جگہ. آج تک مکہ مکرمہ کی اس جگہ کا نام ہے کدائی. وہاں پر پلانٹ موجود ہے. 5 ریال آپ اندر ڈالیں تو وہاں پر بنی بنائی پانی, آب زمزم والی بوتل آپ کے پاس بنی بنائی پیک شکل میں نکل آئے. وہ کدائی ہے. رنگ بو ذائقہ آج تک پانی کا نہیں بدلا. وہ پیک شدہ آپ کے گھروں میں سال ہا سال تک کیوں نہ ہو. میری کوشش ہوتی ہے میں گھر میں زمزم رکھتا ہوں. بچے کبھی بیمار ہو جائیں تو زمزم میں شفا ہے, ویسے ہی پلا دیں. کبھی تو کچھ تکلیف ہو تو ویسے ہی بندہ گھونٹ پی لے, چاہے اس کے ساتھ پانی ملا کے پیو, پھر بھی تو زمزم ہی ہے نا. تو آج تک اس پانی کا رنگ بو ذائقہ بدلا؟ بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں اور ایڑی کی برکت ہے. ذرا آئیں وہاں پر جو میں صحابہ کو چھوڑ گیا تھا. حضرت ابو بکر نے کنے اٹھایا؟ رسول اللہ کو. اور حضور کے پاؤں ابو بکر کے کس جگہ پہ لگے؟ سینے پہ. میں پوچھ سکتا ہوں, امام الانبیاء کے مقتدی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام, معراج کی رات پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھی ہے, اس کے پاؤں کی برکت پانی نہیں بدلا. جہاں رسول اللہ کے 1 نہیں 2 پاؤں لگے, یہ ابو بکر کا دل کیسے بدل جاتا, یہ ابو بکر کا ایمان کیسے بدل جاتا, اس کا اسلام کیسے بدل جاتا. اس کے دل میں تقویٰ, للہیت, مرتبہ, رتبہ تو رب نے حضور کے پاؤں کی عظمت سے رکھا ہے. میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ابو بکر لے گئے اور غار ثور میں وہاں پر جا کر سلایا ہے. ابو بکر صدیق غار میں پہلے گئے ہیں, حضور بعد میں گئے ہیں. وجہ پیچھے بھی تو دشمن آنے کا خطرہ تھا, لیکن وہ اتنا جلدی نہ آتے, انہیں کیا پتہ یہ کہاں ہیں.
ابو بکر صدیق کی کافروں کے مقابلے میں چال چلنے کے انداز کو دیکھو تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ سے نکلیے، یہ جو ہے نا جبل ثور، جہاں غار ثور ہے، ہجرت کی رات 3 راتیں رہے ہیں یہاں، یہ مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے، یہ یمن کے راستے پہ ہے، یہ مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مکہ مکرمہ میں یہ بات معروف و مشہور ہو چکی تھی کہ ہو سکتا ہے حضور مدینہ جائیں۔ ابو بکر صدیق نے اس وقت اللہ کے رسول سے مشورے میں یہ بات طے کی کہ اگر ہم مدینہ والے راستے پہ جائیں تو دشمن بڑی آسانی سے ڈھونڈ لے گا، ہمیں راستہ بدل کے مدینہ جانا چاہیے۔ جنگی چالیں جو ہوتی ہیں نا وہ فائٹر سمجھتا ہے، چالیں ہوتی کیا ہے وہ فائٹر سمجھتے، کہتے ہیں نا دوسرے پہ وار کرتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھو لیکن آنکھوں ہلاؤ نہیں، کیونکہ جہاں بندہ وار کرتے ہے وہاں پہلے آنکھ جاتی ہے تو سامنے والے کو سمجھ جاتے ہیں، وہ اسی جگہ کا دفاع اور ڈیفنس شروع کر دیتا ہے، اس لیے آنکھ نہ ہلے، وار وہیں کرو۔ یہ جنگ ہوتی ہے۔ شاٹ کیسے مارنی ہے یہ اس کو پتہ ہے جو شاٹ مار رہا ہے۔ فٹ بال کھیلی ہے نا آپ نے اس جگہ گول کرنا ہے تو ڈائریکٹ مارے گے تو گولچی پکڑ لے گا، آپ کو کارنر ملے گا اور دوبارہ اس چیز کو لے کر آئیں، پھر بندہ بیٹھا ہوگا اور پلنٹی پڑ جائے گی کبھی تو ماہر فٹ بالر کیا کرتا ہے، آنکھوں میں سے اپنے دوستوں کے ساتھ طے ہوتا ہے میں نے تیری طرف پھینکنا ہے، وہ غافل ہوگا ادھر گئے تو انہیں ادھر پھینکنا ہے، مارنا ادھر ہے لیکن ادھر مار کے ادھر۔ یہ جنگی اصول ہوتے ہیں، یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا کہ ہم جائیں گے کسی اور ملک کے راستے پہ، وہیں سے ہو کر مدینہ جائیں گے تاکہ انہیں نہ پتہ چلے کہ ادھر گئے ہیں یا ادھر گئے۔ تو غار ثور میں یہاں جاتے ہوئے ایک سرنگ آتی ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اسے کہتے ہیں نفق ہادی۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو۔ ہادی کا معنی ہے مجھے راہ دکھانے والا۔ یہ اس کو نفق ہادی کیوں کہتے ہیں؟ اس جگہ کی طرف جا رہے تھے، کافی سفر ہے مسجد حرام سے اس جگہ تک، تو ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، تو اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق پیچھے چل رہے تھے۔ ایک بندہ کسی جگہ سے آ رہا تھا، وہ بھی دشمنوں میں سے تھا، اس نے ابو بکر صدیق کو تو دیکھ کر پہچان لیا کہ بزنس مین آدمی آنے جانے کا تجارتی سفر ہے، حضور علیہ السلام کو قدرے نہیں پہچانتا تھا، تو اس نے دھیرے میں ابو بکر سے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو اور یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ اب صدیق اکبر نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور حضور کا تحفظ بھی کیا، فرمایا یار تجھے پتہ تو ہے مجھے بہت سارے امور اور کام ہوتے ہیں، کئی سفر ہوتے ہیں، کبھی تجارتی اور کبھی کیا اور کبھی کیا۔ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا ھذا ہادی یہدینی، یہ میرا راہبر ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ھذا ہادی یہدینی، راہبر ہے، رہنما ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ راستہ دکھانے والے کو پیسے پہ رکھتے تھے کہ مجھے راستہ دکھاتا جا، اس نے سمجھا وہ پیسے والا راہبر چاہیے ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر کے لیے تو دنیا آخرت کے رہنما حضور ہی تھے نا۔ اس موقع سے گزر کے یہ پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ آج وہ ٹنل قائم ہے، بہت لمبی ٹنل ہے، اس کا نام آج بھی نفق ہادی ہے کہ یہاں صدیق اکبر نے جملہ بولا تھا۔ تو ابو بکر رسول اللہ کو لے کر چلیں، غار میں ابو بکر پہنچے ہیں تو پہلے غار کی صفائی کی ہے، اور صفائی کرتے وقت کوئی نظام لے کر گھر سے نہیں آئے تھے۔ ہم شکار پہ جاتے ہیں تو کھانے کے سامان بھی پہلے مطلب بھوک مرو روٹی نال گن میں جاؤ، ہماری ترتیب اور ہوتی ہے، ابو بکر صدیق کی ترتیب اور تھی۔ سر پہ پگڑی پہنی ہوئی ہے نا، اوپر قمیض پہنی ہوئی ہے، نیچے تہ بند ہے۔ ابو بکر صدیق نے صفائی کی ہے، مزید کوئی انتظام نہیں تھا، تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ سوراخ ہیں، کچھ اسپیسز ہیں، کچھ نشانات ہیں، کچھ فاصلے ہیں جس سے غار کے اندر کوئی بیٹھا ہے یا نہیں اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے پگڑی اتاری، اس کا ایک ٹکڑا کیا ایک سوراخ میں، باقی ٹکڑا کیا دوسرے سوراخ میں، اور ٹکڑا کیا تیسرے سوراخ، پگڑی ختم ہو گئی، سوراخ ختم نہ ہوئے۔ صدیق اکبر نے قمیض اتاری ہے، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، صدیق اکبر نے غار ثور میں قمیض کے بغیر گزاری ہیں 3 راتیں، مجبوری میں ایک ہی کپڑا ہے نا جس سے سطر ڈھکا ہوا ہے، قمیض اتارا ہے اور قمیض سے سوراخ بند کیے، پھر بھی ایک سوراخ تو بچ گیا نا۔ صدیق اکبر نے اس سوراخ پر پاؤں رکھا، اپنی ایڑی، اور اپنی گود کو یوں بنایا جیسے آرام کے لیے بستر ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اب تشریف لائیں، اب غار آپ کے آرام کے قابل بن چکی ہے۔ اللہ کے رسول گئے ہیں آگے، تو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے نا کہ مکڑی جالا تن رہی ہے، کبوتری انڈے دے رہی ہے، باقی معاملے تو اپنی جگہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہے نا، ادھر ابو بکر صدیق کی ذرا محنتیں دیکھیں. جو کہتے ہیں نا کہ ابو بکر مال کے لالچ میں نبی کے پاس آیا تھا، اور جو مال کا لالچی ہوتا ہے نا وہ مار کے وقت ساتھ نہیں ہوتا، سختیوں میں ساتھ نہیں ہوتا. یہ تو سختی میں اور نرمی دونوں میں ابو بکر ساتھ ہی ساتھ. تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرایا. میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا. ایک موقع پر جب مشکی نے ڈنگ مارا ہے نا تو ابو بکر نے پاؤں نہیں ہلایا. وہ تکلیف جاتی جاتی اس کے ڈنگ مارنے پہ ابو بکر صدیق کے آنسو بنے، اور آنسو نکلنا تو بے اختیار ہوتا ہے، یہ آؤٹ آف دا کنٹرول ہے، یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے. وہ آنسو نکلا ہے تو گرا کہاں ہے یار؟ رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اسے جگہ دی ہے. صدیق کا آنسو بھی اتنا پاک ہے. آپ علیہ السلام نے آنکھ کھولی، مالک یا ابا بکر، کہ رسول اللہ دغتنی، مجھے کسی سمپنی کے بچے نے ڈنگ مارا ہے لگتا ہے. تو مجھے دکھاؤ ذرا. پاؤں مبارک پہ رسول اللہ کا لعاب لگا ہے نا، پاؤں مبارک پہ لگا ہے نا. یاد رکھیں، زخم پہ جب کوئی چیز لگتی ہے اس کی سراعت پورے جسم میں ہو جاتی ہے، سرائیت پورے جسم میں ہوتی ہے. آپ یہاں کچھ لگا لیں، کچھ اسپرٹ لگا لیں، سرائیت آتی ہے. آج بھی میڈیکل اس بات پہ اتفاق رکھتی ہے. کوئی دوائی، کوئی مرہم، کچھ لگا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک جب صدیق اکبر کے جسم پہ لگا تو صدیق اکبر کے جسم میں بھی اس کا اثر آیا. یہ وہی لعاب ہے جو جنگ خیبر کے موقع پہ سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ مبارک پہ لگا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں آرام آیا ہے. لیکن یہاں ایک بات کہتے ہوئے میں ضروری تصور کرتا ہوں، یار لوگوں نے اپنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں محبت رسول میں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا یہ سانپ جو تھا نا یہ حضور کا عاشق تھا. میں کہا جی واہ، بڑی سونی تحقیق تسی دسی ہے. اچھا یہ عاشق ہے سانپ؟ واہ واہ واہ، یہ ڈاڈھا عاشق ہے. کیسے عاشق تھا؟ اتنے سالوں سے اس غار میں بیٹھا ہوا تھا، حضور آئیں گے دیدار کروں گا. ابو بکر نے پاؤں آگے رکھ دیا. اس نے کہا سالوں کی خواہشیں ٹوٹی، تو نے پاؤں رکھا. اس نے ڈنگ پہ ڈنگ مارا. وہ زیارت کرنے آیا تھا. ہوں میں مسیت بیٹھا جو بندہ کیا آکھے. جیل تو میں کو ڈاڈا ستھرا آدھا لفظ لاؤن دا، حیا آندھی اللہ دا گھر ہے. شرم کرنی چاہیے، چلو پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے. نبی کا عاشق صدیق کو ڈنگ مارتا ہے یار، یہ عاشق ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ وہ عاشق صدیق کو ڈنگ مارے گا؟ اچھا پیغمبر کا عاشق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی بےایمانی کی بات اس دھرتی پہ کی نہیں جا سکتی. یہ نہ اللہ نے بتائی قرآن میں بات، نہ رسول اللہ نے ابو بکر کو کہا بھی تشہد سنگتی بیٹھا آویو دیکھنا چاہتا ہے تو پیر چرک ہے. نہ رسول اللہ نے فرمایا، نہ حضرت ابو بکر پہ کھلا. اور غار میں بندے تھے کل دو، اذ ہما فی الغار، آیت نمبر 40 سورۃ توبہ. تھے بھی دو. تو کتوں دوربین لا کے دے دکڑو تو بھی حضور دا عاشق آئے کھڑو تا ہے، نہ منہ نہ متھا تو جن پہاڑوں لتھا. نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ نہ اللہ بات فرما رہے ہیں، نہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، نہ ابو بکر بتا رہے ہیں. این خواہ مخواتے وہ کہتے ہیں نا، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا. جو ادھر ٹاکا ادھر ادڑا، ادھر ٹاکا ادھر ادڑا. اینوں تا خوش پہ تھی دن میں حضور دا عاشق نہ گئی. یہ نہیں پتہ لگتا بھی صدیق اکبر کو ڈانگ مروائی بیٹھے ہیں عاشق کو. یہ عاشق نہیں، مکالا یہ اللہ بغیر. تو یہ کوئی عاشق واشق کی بات نہیں ہے، یہ غلط باتیں ہیں جو پتہ نہیں یار لوگ ایسے کوئی اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے ادھر ادھر کی سنانے کے میں اندر بہت سے لوگ لگے ہوتے ہیں. اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس مسئلے پہ، اور اگلا بندہ محبت میں بیٹھا تو کہتے ہیں سبحان اللہ کا حال تو ٹھیک ہے یار، دیکھ نہ آگی حضور دے عاشق. یہ میں مانتا ہوں حشرات الارض، میں مانتا ہوں حیوانات، میں مانتا ہوں وحشی جانور رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن ان عاشقوں نے کبھی رسول اللہ کے غلام کو ڈنگ نہیں مارا. گوہ نے آ کر اللہ کے رسول کے ساتھ کلام نہیں کیا تھا. فَأَخْرَجَ مِنْ قُمِّهِ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ. امام طبرانی موجم میں لکھتے ہیں وہ شخص آیا تھا، اس کے ہاتھ میں گوہ مری ہوئی تھی، اس نے اپنی اس جگہ سے نکال کے حضور کے سامنے رکھی. کہا مجھے کہتے ہو کلمہ پڑھ، اگر یہ پڑھے گی تو میں پڑھوں گا. گوہ رکھی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو، یا ذب من انا این اللہ. اس سے پوچھا اے گوہ بتا اللہ کون ہے اور میں کون ہوں.
فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ فَصِیحٍ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس گو نے واضح عربی زبان میں جواب دیا، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، جس نے آپ کو سچا جانا کامیاب ہوا، جس نے جھوٹا کہا وہ برباد ہوا۔ گو بولی تھی، میں مانتا ہوں یہ حضور کے عاشق ہے، لیکن اس گو نے ابو بکر کو چک نہیں لگایا تھا، اس گو نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھی تھی، یہ عاشق ہے۔ آپ اس سانپ کو، اس مشکی کو عاشق بنا رہے ہیں جہاں ابو بکر صدیق نے اپنی محبتوں کی زور کے اختتام کر دیا ہے، اور تاریخ نے ابو بکر کو قیامت تک اس پہ سلام پیش کرنا ہے۔ آپ صدیق کی عظمت گھٹانے کے لیے اس موذی سانپ کو عاشق بنا دیں، یوں نہیں ہو سکتا۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، اور حقیقت حقیقت ہے، حقیقت کو کسی جھوٹ کے اصولوں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ اور ادھر ایک بات مزید بھی کرتا ہوں، یہ 3 دن جو یہاں رہے تھے، کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ میں نے اس کے لیے پورے تلاش کیے ہیں حوالے کہ 3 دن کھانے پینے کی ترتیب کیا تھی۔ جب صدیق اکبر کوئی ہینڈ کیری ساتھ نہیں لائے تھے کہ ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کے جاؤں، تو ایک کھاون پیون دے کوئی سامان، یا تو کہ اللہ دیتا تھا وہ کھاتے تھے، ہوا من عند اللہ، اس طرح کی کوئی باتیں ملتی نہیں ہیں۔ لیکن احادیث پاک میں اور حوالہ جات ملتے ہیں کہ کھانے پینے کی ترتیب کیا تھی، کہاں سے آتا تھا، کیا کھاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غار میں حضور کے ساتھ ہونا 2 بندوں کے علم میں تھا جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ نمبر 1، ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر، جس سے عبداللہ کی وجہ سے ابو عبداللہ ابو بکر صدیق کا لقب ہے، ایک یہ۔ نمبر 2، ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پتا تھا۔ اب ترتیب کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے کی ذمہ داری تھی کہ کوئی نئی تازی خبریں آپ ہمیں پہنچاتے رہنا، تاکہ اس خبر کی بنیاد پہ ہمارا رہائش رہنا طویل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کیا اسٹریٹجی بنائی جائے۔ یہ خبریں روزانہ کی بنیاد پہ جاتی تھی۔ اور عامر بن فہیرہ کی ذمہ داری تھی کہ ایک تیر سے 2 شکار تو نے کرنے ہیں۔ فرمائیں کہ جب میرا بیٹا خبر پہنچانے آئے گا تو نے اس کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ چراتے آنا ہے، کیونکہ عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے ابو بکر کا، اور چراتے چراتے اسی جگہ سے چرا کے آنے جہاں سے اس کے پاؤں کے نشان غار تک آئیں گے، تاکہ نشانات مٹ جائیں اور بکریوں کے نشانات سے اگلا سمجھ نہ سکے بینوں کو گیا کہ کوئی نہیں گیا۔ تو وہ ایسے ہی آتے اور آ کر معاملات بتا جاتے، اور جب بکریاں چراتے چراتے یہ بکریوں کا معاملہ یہاں تک آتا تو بکریوں کا دودھ دوہ کر یہ دودھ بھی پیش کر دیا کرتا۔ یہ ترتیب ہوتی تھی کھانے کی۔ ایک بات آپ اس حدیث پاک کے بعد ذرا غور کریں نا تو کھل کے نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے سر پہ مکہ مکرمہ میں انعام لگ چکا تھا، 100 اونٹ حضور کے سر پہ اور 100 اونٹ کا انعام ابو بکر کے سر پہ۔ ایسے تو ہجرت نہیں ہوئی تھی نا، اور اس زمانے میں 1 اونٹ خریدنا بڑی بات تھی۔ 1 اونٹ، آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ بتائیں۔ 313۔ اونٹ کتنوں کے پاس تھے؟ 70 کے پاس۔ اندازہ لگا لو اس وقت اونٹ کو خریدنا کتنا، 350 آدمی اور اونٹ 70 ہیں۔ اونٹ اتنا کام کرتا تھا اس زمانے کا جیسے آج کے دور میں کوئی لینڈ کروزر کام کرتی ہے۔ ایک لینڈ کروزر عام بندے کو سوچنا نہیں بڑا اوکھا ہے، وہ کو تو یہ نہ پتہ لگ سی بھی 10 لاکھ کی صفری کتنی آنے، عام بندہ تو سوچے گا بھی نہیں نا۔ تو اس زمانے میں اونٹ خریدنا اتنا مشکل تھا، اور حضور علیہ السلام کے سر پہ کتنے اونٹوں کی؟ 100، اور ابو بکر کی 100۔ 200 اونٹ نہیں تھے اس زمانے کے، 200 لینڈ کروزر کی آفر تھی۔ صدیق کا بیٹا تو چلو بیٹا ہے نا، وہ اپنے باپ کا راز ظاہر نہیں کرے گا، میں 1 منٹ کے لیے مان لوں۔ صدیق کا غلام تو گھر کا بندہ نہیں ہے نا، باہر کا ہے نا، عامر بن فہیرہ۔ غلام کو تو لالچ دیا جا سکتا ہے، ابھی تک مالک تنخواہ کتنی دیں دے تو انہیں کو وعدے گھن جاتے، 10 مالک کت تھا، یہ بھی بتا نہیں سکتا۔ غلام کو لالچ دے کر پوچھا جا سکتا ہے تیرا آقا کہاں ہے؟
جس کا کام بکریاں چرانا ہے اسے تنخواہ کیا ملتی ہوگی یار؟ تو کوئی محنت نہیں ہوئی ہوگی ان پر۔ صدیق کے گھر کی تفتیش اور تلاشی کے لیے تو ابو جہل اپنی ٹیم لے کر آ گیا تھا، اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ ابو بکر کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے اور 27 سال عمر میں بڑی ہیں، زبیر ابن العوام کی بیوی ہیں اور عبداللہ بن زبیر کی اماں جان ہے رضی اللہ عنہم۔ 100 سال سے زائد عمر پائی ہے۔ رب نے صدیق کی اس بیٹی کا یہ رتبہ رکھا تھا کہ آخر وقت تک ایک دانت بھی نہیں گرا تھا، بڑی لحیمہ جسیمہ جسم کے مالک تھی۔ حجاج بن یوسف کے دور میں انتقال ہے، اس طرح اس سے گفتگو کی ہے جیسے کوئی جری کمانڈر گفتگو کرتا ہے۔ سید آسما اس وقت بچپنا تھا جب ابو بکر صدیق کے گھر پہ ابو جہل اپنی پولیس لے کر آیا تھا، تو اس بچی نے سامنا کیا تھا، تو بیٹی ہے، ہم تجھ سے الجھنا نہیں چاہتے، بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا جہاں ابو گیا ہے وہاں ہے۔ کہاں گیا ہے؟ کہا جہاں چلا گیا ہے وہاں گیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ کہا جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں گیا ہے۔ باپ کا راز ظاہر نہیں کیا۔ اس بغیرت نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ آپ بیٹھے ہو نا جن کی بیٹیاں ہیں اس مجمع میں، جس کے سینے میں باپ والا دل ہے، ذرا وہ مجھے بتائیں جوان بیٹی کے چہرے پہ جب غیر اور دشمن بے ایمان آ کے تھپڑ لگائے تو غیرت بندے کی کتنی جاگ اٹھتی ہے۔ صدیق ایسے صدیق نہیں بنا، صدیق نے ایسے سب کے رتبوں سے آگے کراس کر کے پرواز کر کے سب سے اوپر اپنی سیٹ نہیں الاٹ کرا لی۔ ابو بکر صدیق کی پورے خاندان کی قربانیاں ہیں۔ یہ نہیں بولی، نہیں بتایا کہ تیرا تھپڑ میری رگ کی ایک ایک روئے کے خون میں پیغمبر کی محبت ہے، تو دشمن کو بتاؤں گی، تجھے بتاؤں گی۔ یہ واقعہ ایک سبق دیتا ہے، جب بڑے دشمن کے ہاتھ میں گریبان ڈال چکے ہوں تو چھوٹے کو بد اعتمادی کر کے ان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپنا چاہیے۔ میں نے متن دیا ہے، شرح آپ اس کی خود بنا لینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو غلام ہے عامر بن فہیرہ، اس وقت وہ نہیں بکا، اس نے لالچ نہیں لیا، 200 اونٹوں کے لالچ میں آ کر اپنے آقا کا راز ظاہر نہیں کیا۔ تو میں یہاں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جب ابو بکر کے غلام کو نہیں للچایا اور خریدا جا سکا تو ابو بکر کا رتبہ کہاں، صدیق کا رتبہ کہاں، اس کا مقام اور مرتبہ کہاں، جہاں غلاموں کو نہیں خریدا جا سکا اور جس کے غلاموں کو نہیں للچایا جا سکا، اس صدیق کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلا اس سفر میں پیغمبر کی خدمت کی ہے، اکیلے۔ تبھی میں نے شروع میں کہا کہ اگر اور کوئی نبی ہو نا تو اکیلا ابو بکر حضور کے لیے کافی ہے۔ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس وہ اس کے لیے اور یہ اس کے لیے۔ جب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک کے ساتھ مدینہ طیبہ میں، جسے باب المدینہ کہتے ہیں، قباء، عالیہ بھی اس جگہ کا نام ہے۔ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے۔ مدینہ کے لوگ، ابھی مدینہ سے باہر ہے نا جگہ، بالکل مدینہ کے سٹارٹ ہے، تو مدینہ سٹی کے لوگ بار بار حضور کی زیارت کے لیے وفد بنا کے آتے۔ جب ایک وفد آیا وہ پہلے ابو بکر کو ملا، پھر حضور کو ملا، دوسرا آیا تو پہلے ابو بکر کو پھر حضور کو۔ تو ابو بکر نے سمجھا کہ یہ رسول اللہ کی شکل سے مبارک سے واقف نہیں ہے، یہ مجھے ملتے ہیں حضور کی موجودگی میں میری عزتیں شروع کر رہے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کرو کہ میں بتاؤں ہمارا مقصود یہ ہے، آپ کا مقصود یہ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کام فرمایا، یہ مجھے رومال دکھائیں گے۔ صدیق اکبر کے کندھے پہ جو اس وقت چادر ہے نا، تو صدیق اکبر نے اس چادر کو اتارا اور چادر کو اتار کے یوں ہاتھوں میں لیا اور حضور علیہ السلام پر سورج کے بچاؤ کے لیے سایہ کر لیا، تاکہ پتہ چلے یہ غلام ہے اور وہ آقا ہے، جسے ملنا ہے وہ یہ ہے۔ یار اس موقع پہ، اور ہم کہتے نہیں چار بندیاں اگر میں ادھر ویندہ پیاں وڈے بندے میں کو ہاتھ ملایا تو خیر ہے، مفت شراب تک قاضی نہیں چھوڑی۔ ہمارے والے تو بیٹے خیر ہے سب دو بندے میں کو ہاتھ مل، تھوڑا ای مزید تیرڑ کے کھڑو مزید ہونے لگا، ہم وہ ہیں۔ اور ابو بکر صدیق کی قربانی اور صداقت، دیانت، امانت، شرافت دیکھتے جائیں۔ صدیق اکبر اس موقع پر بھی مسجد نبوی کی زمین خریدی جا رہی نا، کس کی زمین ہے؟ کہ جی سہل اور سہیل کی ہے۔ اچھا بلاؤ، بلایا گیا تو دونوں نابالغ
یہ بلوغت تھی، تھوڑے بڑے بچے تھے یعنی چھوٹے تھے بالغ ہونے کے بعد، کہ یہ تو بچے اس زمین کے مالک ہے؟ کہ جی ہاں، ان کا ابو تو فوت ہو گیا، ماں نے اپنا حصہ لے لیا، باقی جو ان کا ہے وہ انہیں بیٹوں کا ہے، ہیں چھوٹے ہیں یتیم، زمین بھی وہی پسند ہے، خریدنی بھی وہی ہے مسجد نبوی کے لیے۔ وہ دونوں اپنے چچا کے ساتھ، اپنے بزرگوں اور ماموں اور اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھیں گے، یا رسول اللہ لے لیں ہم سے، ہم نے کیا کرنا، اگر آپ ہی کو چاہیے اور مسجد نبوی حضور کی بن جائے تو ہمیں زمین کا کیا اور لینا دینا، آپ لے لیں۔ حضور علیہ السلام انکار پہ سر ہلا رہے ہیں کہ ایسے نہیں لیتا، قیمت طے کرو، کہ یا رسول اللہ آپ سے کوئی قیمت، آپ ایسے ہی لے لیں تو احسان ہوگا آپ کا، آپ سے کوئی قیمت نہیں، کہ نہیں قیمت طے کریں۔ وہاں قیمت طے کرائی گئی، جب قیمت طے ہوئی پورے کے پورے پیسے ابو بکر صدیق کو کہا کہ تو ادا کر دے، تو ادا کر دے۔ صدیق اکبر نے وہ قیمت ادا کی ہے، من سن سنتن فی الاسلام حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعد۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی نیکی کرتا ہے اور کوئی آدمی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، نیکی کرنے والے کو تو ثواب ملتا ہے، بنیاد رکھنے والے کو اپنا بھی ملتا ہے، بعد والوں کو بھی ملتا ہے۔ صدیق اکبر نے کئی نیکیوں کی بنیادیں رکھی ہیں، ایک کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا ہے ابو بکر نے، اس کو دیکھ کر باقیوں نے پڑھا۔ مسجد اس نے بنوائی، اس نے مسجد بنوانے کی بنیاد رکھ کے ایک رواج ڈالا ہے کہ مسجدوں کے لیے کیسے ہوتا ہے۔ آپ اور ہم جائیں تو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ ابو بکر نے خود بھی پڑھی ہیں اور ابو بکر کے بعد صحابہ نے پڑھی ہیں، تابعین نے پڑھی، اور پوری امت وقفے وقفے سے وہاں پر نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ ابو بکر کو اپنا ثواب تو ملے گا، یہ پورا کھاتا صحابہ کے کھاتے میں اور صحابہ کا ثواب ابو بکر کے کھاتے میں۔ صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا ہے، اب جتنے پڑھتے جائیں گے ان سب کو اپنے کلمے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کے واسطے سے کہ دین پہنچا، ان کا ثواب صحابہ کے کھاتے میں اور صحابہ کا کل ثواب ابو بکر صدیق کے کھاتے میں، کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر صحابہ دین کی بنیاد ہیں تو ابو بکر اس بنیاد کی سنگ بنیاد ہے۔ اس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور اس نیکیوں میں سب سے اعلیٰ اولا اشرف اکمل افضل بن کے دکھایا ہے۔ کہاں سے کہاں تک ابو بکر پہنچا ہے۔ تو میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہے جو پیدائش رسول اللہ کے تحفظ کے لیے کیا گیا تھا۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا